یا اہل الحدیث الامہ تنتظرکم، اے اہل حدیثو، امت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم حاضرین مسجد، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمدیہ کو، جن عظیم اخلاق اور صفات سے آراستہ کیا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی صفت نصیحت کرنا اور دوسروں کے سلسلے میں خیرخواہی چاہنا۔ ہر انسان اپنے سلسلے میں یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ فائدے میں رہوں، ہمیشہ میرا بھلا ہو، اچھا ہو، ہمیشہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جس طرح انسان کی یہ سوچ اپنے سلسلے میں اسلام یہ سکھاتا ہے، وہی سوچ جو وہ اپنے سلسلے میں رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں بھی رکھتا ہے، کہ جس طرح وہ خود کے لیے بھلائی چاہتا ہے، سامنے والے کی بھی بھلائی چاہے، اس کا بھی خیر چاہے، کبھی اس کو نقصان نہ ہو۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ ایک مسلمان ہمیشہ دوسروں کا خیرخواہ ہوتا ہے، ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے، میں نمازیں پڑھوں، میں روزے رکھوں، میں تلاوت کروں، اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، نیکی کے کام ہیں، وہ صرف مجھے معلوم ہو اور میں ہی وہ کام کرتا چلا جاؤں۔ میرے آس پاس کون ہے، کیا ہے، وہ اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یعنی آپ سمجھیے خود غرضی جسے کہتے ہیں، مطلب پرستی۔ ایک انسان یہ چاہے کہ میں خیر میں رہوں اور دوسرے ان کے ساتھ اچھا ہو، برا ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ یاد رکھیے یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہے، وہ شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، غیر اللہ کے سجدے کر رہا ہے، کھلا ہوا شرک کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہ میرا اپنا قریبی ہے، چاہے وہ آپ کا دوست، آپ کا اپنا رشتہ دار ہے، اپنا خاندان والا ہے، آس پڑوس پڑوسی والا ہے۔ آپ اس سے بات کر کے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، اور اسی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا تاکہ صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنائیں۔ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھاتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدعت انجام دیتے ہیں، بدعت کے کام کرتے ہیں، یعنی دین میں ایسی چیز ایجاد کرنا، لوگ اس کو سبب سمجھ کے کر رہے ہیں جبکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے آپ کو نہیں مل رہا، پھر بھی وہ کر رہے ہیں بدعت۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ غلط کام ہے، پھر بھی آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، مسلمان ہے لیکن بے نمازی ہے، ایسا بے نمازی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ رہا ہے اور کھلا کھلا کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی آپ اسے نصیحت نہیں کر رہے۔ ایک آدمی ہے سود خور ہے، سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، وہی اس کا کاروبار ہے، اور اس کو نہیں معلوم سود کی حرمت کیا ہے، سود کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کو سختی سے منع کیا، اس کو نہیں معلوم۔ آپ اس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن آپ اس کو منع نہیں کرتے، روکتے نہیں، اس کو بتاتے بھی نہیں، نصیحت بھی نہیں کرتے۔ ایک آدمی ہے سود خور بھی ہے، حرام کھاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ حرام کاروبار ہے، لیکن آپ کی یہ خاموشی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یعنی اس سے میرا کچھ نہیں جائے گا، آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھیے کچھ نہیں جائے گا۔ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ یہ کہتے ہیں ہر انسان کو چاہیے اپنے کام سے کام رکھنا،
ہر انسان یہ کہتا ہے بھائی اپنے کام سے کام رکھو، لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اگر دین کا علم ہے، دین کا نالج ہے، تو آپ اس کو دوسروں تک پھیلائیں گے، اپنی حد تک نہیں رکھیں گے، آپ سامنے والے کو بتائیں گے، اس کو ابھاریں گے، خیر کے کاموں کی طرف لے کر کے آئیں گے، یہ آپ کا مقصود ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کام نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں صحیح رہا کافی ہے، یاد رکھیے وہ مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ خود کے لیے کیا پسند ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، اللہ میری زندگی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے مجھے نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے مجھے بچائے، لیکن اپنے مومن بھائی کے لیے ویسا نہیں سوچ رہا ہے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح مسلمان ہے وہ؟ بالکل صحیح مسلمان نہیں۔ اسلام جہاں عبادتوں کی طرف ابھارتا ہے کہ عبادت میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، وہیں پر اسلام لوگوں کی رہنمائی کرنے، ان کے ساتھ اچھائی کرنے، بھلائی کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی طرف ابھارتا بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، ابھی میں نے آیت پڑھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم امتوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین امت ہو۔ کیا وجہ ہے؟ امتوں میں اتنی ساری امتیں آئیں اور ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بتایا۔ کیوں؟ وجہ بتایا اللہ تعالیٰ نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہاری خوبی یہ ہے جب کبھی تم دیکھتے ہو، تم کو نالج ہے کسی چیز کا کہ یہ خیر ہے، یہ نیکی کا کام ہے، تم اس کے ساتھ ساتھ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتا دو۔ وتنہون عن المنکر، اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، خاموش نہیں رہتے بلکہ اس کو بتاتی بھی ہو کہ یہ غلط ہے، لوگوں کو روکتے بھی ہوں، اسی لیے تم امت میں سب سے بہترین ہو۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن وہ نہ اچھائیوں کی طرف لوگوں کو ابھار رہا ہے، نہ برائی سے لوگوں کو جو ہے روک رہا ہے، تو وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتا۔ ایک مسلمان یاد رکھیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے رسول کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے عام یعنی مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں اور عام مسلمان جتنے بھی ہیں، سارے مسلمانوں کے سلسلے میں وہ خیر خواہ ہوتا ہے، ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں بہتر سے بہتر رہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، اسی طریقے سے میرا اپنا مومن بھائی وہ بھی صحیح راستے پر رہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ اگر کوئی مومن بندہ، اگر اس پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں، کوئی مصیبت اس کی زندگی میں آتا ہے، تو لہٰذا وہ اس کی مصیبت میں اس کو سہارا بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے، کوئی اس کا مسلمان بھائی کامیاب ہو رہا ہے، تو اس کی کامیابی پر ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ بھی کامیاب ہو۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر، ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال مسلمانوں کے آپس میں ایک بڑی پیاری مثال دی۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوط عمارت کی طرح، اس کا ایک حصہ اور دوسرے حصے کو اور بھی زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ آپ دیکھیے جب عمارت تعمیر ہوتی ہے، بلڈنگیں بنتی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں اینٹیں لگنا ضروری ہے۔ جس طرح اینٹیں ایک دوسرے پر رکھ کر کے وہ بلڈنگ کو، اس کی دیواروں کو مضبوطی عطا کرتی ہیں، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے اندر اگر کوئی برائی دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اخلاقی برائی ہے، دین کی برائی ہے، بدعت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو لہٰذا آپ صحیح معنوں میں خیر خواہ اس وقت ہیں جب جا کر کے آپ اس کو اس کی غلطی بتائیں، اچھے انداز میں بتا کر کے آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس غلط کام سے، اس جو ہے گندے کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور یاد رکھیے جس معاشرے کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو کبھی اچھائی کے بارے میں نہیں بتاتے، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں پاتا۔ اس معاشرے کے اندر ہمیشہ بگاڑ پیدا ہوگا، ہمیشہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بڑے ہی لالچی قسم کے ہوں گے، جو مفاد قسم کے ہوں گے، وہاں پر چوریاں بھی ہوں گی، وہاں پر زنا کاریاں بھی ہوں گی، ہر قسم کے فتنے، ہر قسم کی برائیاں اس سماج کے اندر آئیں گی جس سماج میں لوگ ایک دوسرے کا جو ہے بھلا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت جو ہے بھیجی، وجہ کیا تھی؟ اللہ نے اس کا ایک سبب یہ بھی بتایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ،
سب سے بڑی گمراہی ان کے اندر یہ تھی، ان کو معلوم تھا خیر کیا ہے شر کیا ہے، پھر بھی لوگوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کو غلط کام کرتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے، ان کو نہیں بتاتے تھے کہ غلط کام ہے، اس سے رک جاؤ، خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت برسائی اور ایسا ان کا انجام کیا کہ رہتی دنیا تک لوگ بنی اسرائیل کیا ہے، یہ کیسی قوم تھی، سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا، وہ تمام کے تمام انبیاء اپنی قوموں کے لیے ہمیشہ خیر خواہ رہے۔ ہمیشہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میری امت، میری قوم ہمیشہ خیر میں رہے، کبھی وہ غلطی نہ کرے، کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہ مارے، ہمیشہ ان کی یہ فکر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امته علی خیر ما یعلمہ لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، ان نبیوں کے اوپر یہ واجب ہے، یہ حق ہے کہ وہ اپنی امتوں کو ان چیزوں کی رہنمائی کرے جس میں ان کے لیے خیر ہو، جس میں ان کے لیے بھلائی ہو۔ یہ ہر نبی کے اوپر لازم ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی آپ زندگی اگر اٹھا کر کے دیکھیں، وہ کس قدر ایک دوسرے کے سلسلے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ خیر خواہی اصل میں ہوتی کیا ہے، خیر خواہی کسے کہتے ہیں۔ اپنی ذات سے، اپنے جسم سے، اپنی زبان سے، اپنی کسی بھی حرکت سے سامنے والے کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا۔ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو ایک گھوڑے کی ضرورت تھی۔ اپنے غلام کو بلایا اور بازار بھیجا اور کہا مناسب قیمت میں ایک بہترین گھوڑا ان کو لے کر کے آنا۔ اب وہ غلام بازار کی طرف جاتا ہے، الگ الگ جگہ پر جا کر کے ایک گھوڑا پسند کرتا ہے، وہ گھوڑا بہت ہی بہترین، تو لہذا بات طے ہو جاتی ہے 300 درہم میں کہ یہ گھوڑا میں 300 درہم میں لوں گا۔ بات طے ہو گئی، مالک بھی راضی۔ اب مالک کو لے کر کے آئے اپنے جو ہے مالک کی طرف، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جب وہ آئے، انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ گھوڑا بڑا ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی تندرست، ہٹا کٹا اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا نظر آ رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا بات کتنے میں طے ہوئی؟ 300 درہم میں۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوگا اگر میں 400 درہم یعنی 100 درہم اور بڑھا کر کو دوں؟ تو سامنے والے نے کہا بالکل۔ پھر انہوں نے دینے سے پہلے پھر جانچا، پھر دیکھا کہ اس کی قیمت 400 نہیں بلکہ اور بڑھ کر کے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اور بھی اچھا ہے اور بھی تندرست ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بتایا کہ میں 500 درہم اس گھوڑے کا دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ راضی ہو گئے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے سودا کتنے میں طے ہوا تھا، 300 درہم میں۔ اگر وہ چاہتے تو وہ گھوڑے کو لیتے، کوئی ان کو ملامت کرنے والا نہیں تھا، برا کہنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد قیمت بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 800 درہم کو پہنچے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ 800 درہم اس گھوڑے کی اصل قیمت ہے۔ معاملہ طے ہوا، وہ آدمی بہت زیادہ خوش ہوا، پیسے لے کر کے چلا گیا۔ غلام وہاں ٹھہر کر کے ساری چیزیں دیکھ رہا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اے مالک، آپ نے کہا گھوڑا لانے کے لیے، میں بہترین سے بہترین کم دام میں کم قیمت میں گھوڑا لے کر کے آیا، میں سمجھا کہ آپ مجھے داد دیں گے۔ ارے سودا تم نے بہت اچھا کیا، کہ میں دیکھ رہا تھا آپ قیمت بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس گھوڑے کی قیمت جس کی 300 درہم طے ہوئی تھی، آپ نے 800 درہم بڑھا چڑھا کر دی۔ اس وقت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب میں اسلام قبول کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی تھی کہ میں ہمیشہ توحید پر قائم رہوں گا، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، 5 وقت کی نمازیں ادا کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، والنصح لکل مسلم، اور ایک بیعت یہ بھی میں نے کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ میں ہمیشہ مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ رہوں گا، کبھی ان کو نقصان، کبھی ان کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑا جو اتنی بہترین نفاست کے ساتھ صحت مند اعلیٰ کوالٹی کا گھوڑا ہو، جس کی اصل قیمت 800 درہم ہی بنتی تھی، میں نے وہی اس کو قیمت دی، تو لہٰذا اگر میں 300 درہم میں لے لیتا تو کیا میں نے اس کو دھوکہ نہیں دینا تھا؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی جو آج ہم دیکھیں بازاروں میں جاتے ہیں، سبزی پھل فروٹ وغیرہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جتنا وہ بولتا ہے اس کی آدھی قیمت میں اگر مل گئی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم نے بہت کم قیمت میں چیز لے لی، بہت زیادہ خوش ہو۔ لیکن اگر واقعی میں چیز
کوالٹی والی ہو، اس کی قیمت جتنی ہے اگر آپ اس کو ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہیں. تو اسے کہتے ہیں خیر خواہی، کہ آپ سامنے والے کا کسی بھی طرح کا نقصان نہ کریں اور اپنے دل کو سامنے والے کے سلسلے میں ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں، اور آپ کا ارادہ یہی ہو کہ سامنے والا سیدھے راہ پر آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے. تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اسی چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھلائی کسے کہتے ہیں، نصیحت کرنا کیا ہے، لوگوں کے سلسلے میں بھلائی چاہنا اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ اس قدر ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنیں گے کہ یہ اتنی اہمیت والی چیز نہیں کہ ایک انسان دوسروں کے بارے میں بھی سوچے، اپنا چھوڑ کر کے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں سوچے. اتنا وقت نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں جن چیزوں پر عمل کر رہا ہوں اس پر صرف میں ہی عمل کروں، کوئی اور عمل نہ کرے، تو لہذا وہ شخص سلف کے منہج پر نہیں. سلف کا جو طریقہ تھا، سلف کا جو منہج تھا، وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح میں خیر پر ہوں، میں بھلائی پر ہوں، میرا بھائی بھی اسی طرح خیر پر، اسی طرح بھلائی پر ہونا چاہیے. محمد عمر بازمل حفظہ اللہ، جن کی نصیحت کی روشنی میں اس موضوع کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف السکوت عن النصیحۃ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ سلف کا منہج یہ نہیں ہے کہ اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمانوں کے ذمہ دار اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی سے خاموشی اختیار کر لینا. یہ سلف کا منہج نہیں. کیا ہے اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز اس سلسلے میں نصیحت کسی کہتے ہیں، انہوں نے ایک حدیث پیش کی. کہتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، ولی کتابی، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، ولی رسولی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، ولی ائمۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے حکمران اور ذمہ دار ہوتے ان کے لیے خیر خواہی، وعامتہم، اور عام مسلمان جو ہوتے ان کے لیے خیر خواہی کا نام یہ جو ہے خیر خواہی. اس حدیث کے بارے میں سعودی عرب کے بہت مشہور معروف عالم علامہ ابن باز رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی وہی کیفیت ہے جو کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں فرمایا. کیا فرمایا حج کے سلسلے میں؟ الحج عرفہ، حج یہ عرفہ میں وقوف کا نام ہے. ایک آدمی جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ نیت کر لے حج کی، اسی طریقے سے احرام باندھ لے، طواف کرے، سعی کر لے، مینا میں قیام کر لے، مزدلفہ میں رات گزار لے، جمرات کو کنکریاں مار لے، قربانی کر لے، سارے جتنے بھی امور حج کے اندر جو کیے جاتے ہیں سارے امور کر لے، لیکن ایک کام چھوٹ گیا. وہ کیا؟ عرفہ کے میدان میں جا کر کے وقوف کرنا. اگر یہ عمل اس سے چھوٹ جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا حج باطل ہے، اس کا حج باطل، دوبارہ سے اس کو حج کرنا پڑے گا. تو جس طرح اس حدیث کے بارے میں، حج کے بارے میں یہ حدیث کہتی ہے، اسی طریقے سے یہ حدیث بھی ہے الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. کہ جب انسان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ہر چیز پر ایمان لے آتا ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کے بارے میں خیر خواہ نہیں ہوتا تو گویا کہ اس نے پورے دین کو، پورے اسلام کو منہدم کر دیا، گرا دیا. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ امام ابن اثیر رحمہ اللہ لغت کے بہت بڑے عالم کہتے ہیں کلمۃ یعبر بها عن جملہ، نصیحت کہتے ہیں ایسا کلمہ جس سے ایک مکمل معنی مراد دیا جاتا ہے. کیا ہے وہ معنی؟ ارادۃ الخیر للمنصوح له، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے بھلائی چاہنا، اس کے لیے خیر چاہنا. واصل النصح فی اللغہ، اور لغت کے اندر نصیحت کسے کہتے ہیں؟ یعنی عربی زبان کے اندر کہتے ہیں الخلوص، ایسی چیز جو پاک صاف ہو، ہر قسم کی گندگی سے، ملاوٹ سے پاک ہو، صاف ہو، اس کو جو ہے نصیحت کہتے ہیں. عربی زبان میں ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے نصیحت کے لیے، نصحت العسل. ایک شہد کا چھتا ہے، وہاں پر بہت ساری مکھیاں ہیں، جب شہد کو نکالا جاتا ہے تو پہلے ان مکھیوں کو اڑایا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے.
اس کے بعد چھتے کے اندر بہت سارا موم ہوتا ہے، بہت ساری گندگی ہوتی ہے، ساری گندگیوں سے پاک صاف کر کے جو شہد نکلتا ہے، اصلی شہد، اسی کو کہتے ہیں نصحہ، بالکل پاک صاف۔ تو اس سے مراد اہل علم یہ لیتے ہیں کہ جب آپ کسی آدمی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کسی آدمی کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے دل کو پاک صاف کریں۔ ورنہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، نصیحت کے بہانے ایک انسان اپنی دل کی بھڑاس نکالتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، 4 لوگوں کے سامنے اس کو کھڑا کر کے ڈانٹتا ہے، زور سے چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم کو اتنی بھی تمیز نہیں، تم کو یہ بھی نہیں معلوم، ہر چیز تم کو سکھانی پڑے گی۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، آ کر کے وضو کرنے لگا، وضو اس نے صحیح نہیں کیا، یہاں پر یہ حصہ بعض حصہ جو ہے سوکھا رہ گیا، سارے لوگوں کے سامنے ٹھہرا کر کے اس کو غصہ کر رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کو نصیحت نہیں کہتے۔ نصیحت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے دل کو صاف کریں، آپ کا ارادہ کیا ہو، اس کو صحیح راستے پر لے کے آنا، نہ کہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنا، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں کہتے ہیں نصح الرجل ثوبہ، یعنی ایسا آدمی جو درزی ہو، یعنی کپڑے سیتا، اس کو بھی کہتے ہیں ناصح۔ نصح الرجل ثوبہ کہ آدمی نے اپنے کپڑوں کو سی لیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جس طرح درزی پھٹے ہوئے کپڑوں کو اور کپڑے کی خرابی کو سی کر کے اس کو صحیح کرتا ہے، درست کر لیتا ہے، اسی طریقے سے ایک نصیحت کرنے والا، دوسروں کا بھلا چاہنے والا، وہ اپنے اچھی بات کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، نرمی کے ساتھ، پیار بھرے انداز میں، نصیحانہ انداز میں، خیرخانہ مشوروں کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ اور یہ نصیحت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، وہ تمام کے تمام انبیاء اپنی امت کے سلسلے میں، اپنی قوم کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ جب بھی اگر وہ دیکھتے لوگوں کے اندر گمراہی آ رہی ہے، لوگوں کے اندر برائی عام ہو رہی ہے، اگر خصوصی طور پر اگر وہ غلطی عقیدے سے متعلق ہے، تو بالکل خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ اگر وہ دیکھتے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کسی اور سے مدد مانگ رہا ہے، وہاں پر بالکل خاموش نہیں ہوتے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو موحد توحید والا کہتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کتنے ایسے ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، آس پڑوس میں کتنے ایسے لوگ ہیں، دوست و احباب ہیں، جو صبح و شام ان سے غلطیاں سرزد ہو رہی، صبح و شام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو توحید کی طرف جو ہے رہنمائی نہیں کرتے، آپ اس کو توحید نہیں بتاتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی سامنے والا ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، اگر میں ان کو بتاؤں کہ جو تم کر رہے ہو وہ شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اگر میں ایسا کہوں گا رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا، دوستوں کو بتاؤں گا وہ دوست مجھ سے بات کرنا بند کر دے گا۔ تو اس ڈر سے کہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، آدمی جو ہے برائی کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرے۔ آپ سامنے والے کے حق میں کبھی بھی خرقہ نہیں، کبھی بھی خرقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان شرک جو کرتا ہے اور اگر شرک کرتے ہوئے اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اس کو نہیں نکالے گا اگر وہ شرک پر مر گیا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ شرک کی اتنی خطرناکی ہے کہ شرک کرنے والا جہنم کے اندر جلتا رہے گا، آپ کا اپنا رشتہ دار، آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا دوست کھلم کھلا واضح طور پر شرک کر رہا ہے اور اس کو دیکھ کر کے آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، یہ بھلائی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی، ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو آگ کی لپیٹ میں آ چکے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں راستے سے گزرتے ہوئے یہ میرا کام نہیں، کوئی اور دیکھ لے گا، کوئی اور کر لے گا، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر انسانیت مر چکی۔ ایک مریض بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب سارے چیک اپ ڈاکٹر نے کر لیا، ساری چیزیں دیکھ لیا، اب اس کو پتا چلا کہ اس کو بہت ہی بری بیماری، بہت خطرناک بیماری ہے، شاید اس کا علاج ممکن نہیں۔ اب ڈاکٹر نے یہ سوچا، اچھا جو بیمار مریض ہے یہ بڑا آدمی ہے، میرا اپنا دوست ہے، میرا اپنا قریبی ہے، اگر میں اس کو بولوں گا کہ اس کو کینسر ہوا ہے، اس کو فلاں فلاں بیماری ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میری کلینک آنا یعنی دواخانے میں آنا بند کر دے، یہ سوچ کر کے وہ خاموش ہو جائے، تو کیا وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر کہلائے گا؟ کیا اس نے اس کے بارے میں خیرخواہی کی؟ خیرخواہ ڈاکٹر کون ہے؟ اس کو اس کی بیماری کے بارے میں بھی بتلائے، علاج بھی بتلائے،
جو گولیاں دوائیاں اس کے لیے ضرورت ہے، کب کب کھانا ہے کب نہیں، ساری چیزوں کے بارے میں اس کو تلا دے، تبھی جا کر کے وہ صحیح معنوں میں ڈاکٹر ہو سکتا ہے۔ تو نصیحت کرنے والا بھی ایسے ہی ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھنا میں اگر اس کو نصیحت کروں گا یہ ناراض ہو جائے گا، یہ مجھ سے بات بند کر دے گا۔ آپ اگر دنیا کے حد تک اگر وہ آپ سے تعلق ختم کر دے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ آپ سامنے والے کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ کر کے بھی اس کے اوپر رحم نہیں کھاتے، اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتے، تو آپ سے بڑا پتھر دل انسان کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے شرک یہ روح کی بیماری ہے، بدعت یہ دین کی بیماری ہے، اور گناہ جو انسان کرتا ہے وہ اخلاق کی بیماری ہے۔ اور جو علماء ہوتے ہیں ان بیماریوں کا علاج کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو علماء کو چاہیے جنہوں نے بھی دین کا علم حاصل کیا ہوا، قرآن و حدیث کا ان کے پاس گہرا علم ہے، ان کو چاہیے کہ جب بھی وہ لوگوں کے اندر دیکھیں، خصوصی طور پر اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اگر وہ شرک کر رہے ہیں، اگر وہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو صحیح راستے پر لانا یہ ان کو ذمہ داری ہے۔ بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان نصیحت کر رہا ہے، اگر وہ چند اچھے الفاظ بول لیتا ہے، اگر اس کے بات کرنے میں میٹھا پن ہو، سامنے والا مان بھی جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم نصیحت کر رہے ہیں، سامنے والے نے جھڑک دیا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ارے نہیں نصیحت نہیں کرنا، سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مثال میں دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر کیا سورۃ الاعراف میں، کہ ہود علیہ السلام نے جب دیکھا اپنی قوم کو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو لہذا برداشت نہیں ہوا ان سے، وہ خاموش نہیں رہے بلکہ کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ افلا تتقون، کیا وہ ایک اللہ عبادت کے لیے کافی نہیں ہے جو تم اتنے سارے معبودوں کو پوج رہے ہو؟ تو قوم والوں نے جواب میں کیا کہا، غور سے سنیے، قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہا، کہ یہ جو ہمیں نصیحت کرنے آ رہا ہے یہ اصل میں بیوقوف ہے، پاگل، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ رسول ہے لیکن رسول نہیں ہے۔ آپ سوچئے ایک آدمی نصیحت کرنے کے لیے اس کا خیر خواہ ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اور سامنے والا جواب یہ کہے کہ تو بیوقوف ہے، تو پاگل ہے، تو جھوٹا ہے، ظاہر سی بات ہے بدلے میں اس کو غصہ آنا چاہیے، بدلے میں وہ بھی بدزبانی کرے گا، لیکن سبحان اللہ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں پاگل نہیں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میرا کام ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے کہنے کے لیے کہی ہے وہی باتیں میں تم کو بتا رہا ہوں، تم تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ بات پہنچانے میں ناصح امین، ناصح یعنی خیر خواہ ہوں، اس میں آپ کی بھلائی ہے میری بھلائی نہیں ہے، امین اور امانت دار ہوں، میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر کے تم کو بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی اس لیے تم کو میں بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وہ سامنے والے کی خیر خواہی کا ارادہ رکھ رہا ہے، اگر کبھی ایسا ہو جائے، کبھی کبھی انسان چڑچڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی ماحول الگ ہوتا ہے، اس کا موڈ الگ ہوتا ہے، آپ جا کر کے اس کو کوئی بات بتا دیتے شاید اچھی نہ لگے، بدلے میں وہ آپ کو برا بھلا کہے، آپ برداشت کریں، برداشت کرنے کا مادہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے اندر برداشت کی طاقت نہیں، آپ کسی کے بارے میں خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو صبر کرتے ہوئے، سب کو لے کر کے چلتے ہوئے اس کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ نصیحت یہ 5 قسم کی چیزوں کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے، اسی طریقے سے عام مسلمانوں کے لیے۔ انشاءاللہ یہ 5 چیزوں کے اوپر بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے لیے کیسے خیر خواہ ہوگا؟ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، وہی ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے گی، اور عبادت میں اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا جائے گا، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی ہے۔ اس پوری کائنات کا بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔
کائنات کو بنا کر کے اللہ نے نہیں چھوڑا، بلکہ کائنات کے نظام کو جو چلا رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ اگر غور کریں کائنات کے اوپر، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، چاند کا اپنے وقت پر نکل کر کے اپنے اپنے وقت میں غروب ہو جانا، ڈوب جانا، تاروں کا نکلنا، رات کا آنا، دن کا جو ہے واپس چلا جانا، یہ گرمی، یہ سردی، یہ ٹھنڈی، یہ بارش، یہ سب کا سب اپنے اپنے وقتوں پر اپنے اپنے مقررہ چیزوں پر نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اور پوری دنیا کو چلانے والا، اسی طریقے سے نفع اور نقصان کا مالک اگر کوئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ زندگی موت کا مالک، اختیار رکھنے والا، کس کو موت دینی ہے کس کو زندگی دینی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ رزق دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، مشکل کشا کون؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، حاجت روا وہی، دستگیر وہی، غوث اعظم بھی اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری قسمیں صرف ایک اللہ کے لیے جو ہے انجام دی جائیں گی، یہی چیز توحید ہے۔ رکوع صرف اور صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ پیشانی اگر کسی کے سامنے جھکنی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ ہماری نظریں، ہماری قربانیاں، نظر و نیاز اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف کس کے لیے انجام دی جائے گی؟ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے لیے خیر خواہی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو صرف اس کے لیے خاص کیا جائے، اللہ کی توحید کو اپنا کر کے اس کے مطابق ایک انسان زندگی گزارتا ہے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو لہٰذا گویا کہ وہ ایسا مسلمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ جب آپ معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں؟ مسلمان تو ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو درگاہوں کو جاتے ہیں، جو مزاروں کا طواف کرتے ہیں، مردوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی مرادیں رکھتے ہیں، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ایسے لوگ جن کے پاس نہ قدرت ہے، نہ طاقت ہے، نہ کچھ آپ کو دے سکتے، نہ آپ سے کوئی چیز چھین سکتے، ایسے لوگوں کے سامنے جا کر کے ایک انسان منتیں مانگتا ہے، ایک انسان اس کے سامنے جا کر کے اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو لہٰذا کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، گھر کے اندر جھگڑے چل رہے ہیں، پتہ نہیں جادو ہوا ہے، جن لگا ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، فوراً خصوصی طور پر مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان کا ایمان تو اس قدر زیادہ کمزور ہے کہ فوراً عاملوں کا رخ کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے آدمی کے نام پر، فلاں شیطان کے نام پر تم کو جانور ذبح کرنا ہے، فلاں فلاں چیز ذبح کرنی ہے، ٹھیک ہے وہ کر دیں۔ اولاد چاہیے تم کو ایسا کرنا پڑے گا، فلاں چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، ایسا کرو ویسا کرو، گھر کے اندر کیلے مارو، یہ لگاؤ، لیمبو لگاؤ، مرچی لگاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کیا، ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو باباؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، پیروں، فقیروں، ولیوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنے ایمان، اپنے عقیدے، ساری چیزوں کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی سچے دل سے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اس نے سوچا میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے؟ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی سانسیں ہیں، پھر بھی ہم اس کی اتنی نافرمانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ کتنا اور برداشت کرے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے مسلمانوں نے اپنائے ہوئے، تعویذ گنڈے پہن لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اب میری زندگی میں خیر ہی خیر ہوگا، برکت ہی برکت، تعویذ پہن لے رہے، کالے دھاگے، پیلے دھاگے، انگوٹھیاں خصوصی طور پر فلاں بابا نے دی ہے، اب ہمیشہ میرے رزق میں برکت ہوگی، خاص انگوٹھی پہنتے، اجمیر شریف سے، اسی طریقے سے فلاں فلاں درگاہ سے جا کر کے ہم نے اٹھائی دی ہے۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ جو بابا، یہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کے پاس واقعی میں طاقت ہے، کڑے پہنتے ہیں، کڑے، کوئی بیمار آ گیا، بچوں کو خصوصی طور پر بخار آتی ہے تو لہذا ان کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں، تو لہذا یاد رکھیے کہ ایک انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کسی اور کو دے گا، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، نہ اللہ کے جیسا کوئی ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی اور چیز، اللہ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہے لیکن اس کے برابر کوئی اور بھی ہے، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق چھین لیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو یہ تصور کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کائنات کو چلا رہا ہے، لیکن کائنات کو چلانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہاتھ ہے، آپ کا بھی تصرف چلتا ہے، آپ جو چاہتے وہ بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اگر نبی کے پیچھے چلے، نبی کا جو ہے دامن پکڑ کے چلے تو زیادہ کامیاب ہو جائے۔ بعض میں یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پاس صرف توحید ہے، کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو بھی ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، اس کی قدرت میں کسی اور کو بھی شامل کر دے، یہاں تک کہ نبی کو بھی شامل کر دے، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہے، شرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل احدكم عمله الجنہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کتنا بھی عمل کر لے، اس کا عمل اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، آپ صبح و شام اس قدر عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت تھک جاتے ہیں، اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی کیا آپ کا یہ عمل آپ کو جنت میں نہیں داخل کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا انا، میں بھی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں داخل ہوں گا، الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمت، اگر اللہ چاہے اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، تبھی جا کر کے میں جنت میں جاؤں گا۔ میں بھی اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے، اللہ کا جو مقام ہے اگر وہ مقام آپ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے کہا ما شاء اللہ و شئت، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، اس جملے میں اتنی کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص آپ کو کسی بڑے انسان کے ساتھ کمپیئر کرے کہ بھائی آپ اس کے جیسے ہیں، آدمی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھا لے گا، چائے وائے پلا لے گا، بھائی میری بہت تعریف کر رہا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی تعریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو برابر کر دیا، ایک جگہ کھڑا کر دیا؟ پھر فرمایا بل ما شاء اللہ وحدہ، ہرگز ایسا مت کہو، اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہو اللہ چاہے، صرف اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب، کہ اللہ کی توحید کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے زندگی گزارنا، اسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی۔ تو الحمدللہ یہ معنی ہم نے سمجھ لیا۔ دوسری چیز جس کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے وہ ہے اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی۔ کتاب سے کیا مراد ہے سب جانتے ہیں، قرآن مجید۔ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کرنا ضروری ہے، تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کیسے کریں گے آپ یہ ایمان رکھیں کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ ایمان رکھیں کہ یہ قرآن یہ سب سے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ اور یہ کتاب صرف آج کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان، جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کامیابی رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے، اس میں پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی کے راستے پر لائے۔ یہ ایمان رکھنا ہے، اور یہ ایمان رکھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی، اس میں ایک حرف کا بھی اونچ نیچ نہیں، نہ اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کسی قسم کی تحریف یا رد و بدل کسی نے کی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی خلاف بولے، قرآن کے اوپر اعتراض کرے، ان سارے اعتراض کا جواب دینا، قرآن سے محبت کرنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، قرآن کو پڑھتے رہنا، یا قرآن کے ساتھ خیر خواہی۔ قرآن کی تلاوت کر کے اس کے اندر جو باتیں ہیں ان باتوں کے اوپر ایک انسان عمل کرے، تبھی جا کر کے وہ اس کے ساتھ خیر خواہی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ خیر خواہی یہ بھی ہے کہ ایک انسان قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرے، آیتوں کو یاد کرے۔
وہ شخص جو قرآن کو یاد کرتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، یقیناً وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خیر خائی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ خیر خائی ہے۔ لیکن چلیے اگر معاشرے کا جائزہ لیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس کتاب کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن کو ڈیلی بیسس پر پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے تو ایسے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن اللہ کی کتاب ہے، بس اتنا ہی، اس کو پڑھنا چاہیے لیکن پڑھے گا نہیں پڑھے گا، وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ وقت ساری چیزوں کے لیے، کمانے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، کھیلنے کے لیے وقت ہے، باتیں کرنے کے لیے، سب کے لیے وقت ہے۔ وقت کس کے لیے نہیں ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے وقت اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو قرآن نہیں سیکھتا، دوسرا یہ کہتا ہے کہ قرآن ہر گھر میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کے پاس قرآن ہوتا ہے لیکن کیا کرتے ہیں؟ جزدان میں لپیٹ کر کے گھر کے کونے میں اٹھا کر کے رکھیں گے۔ ایک رمضان پڑا تو جب تک آئندہ رمضان آتا نہیں، اٹھاتا نہیں، دیکھتا نہیں، دھول لگی ہوئی ہے۔ بعد میں جب اٹھاتا ہے دھول اچھے سے صاف کر کے، اچھا اب 1 سال مکمل ہو گیا، اب اس کو پڑھنے کی باری آئی، تب جا کر کے قرآن اٹھا کر کے اس کو پڑھتا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے کھیل مذاق بنا دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ قرآن یعنی کھیل مذاق کی کتاب ہے؟ قرآن کی آیتوں کو خاص طور پر فریم بنا کر کے اس کو حروف مقطعات ہو گئے، اس کے خاص آیتیں لکھتے ہیں۔ کوئی دکان میں لگا رہا ہے، کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب وہ آیت لگا دیا دکان میں اور یہ سمجھتا ہے اب یہ آیت جب تک رہے گی دکان کے اندر برکت آتی رہے گی، گھر کے اندر جنات شیطان کا پہرا نہ ہو، کوئی آ کر کے ہمیں ستائے نہ، تو اس لیے کیا کرتے؟ گھروں کے اندر بھی لٹکا دیتے قرآن کی آیتوں کو۔ آپ دیکھیے کیا قرآن اسی چیز کے لیے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس کتاب کو اسی چیز کے لیے جو ہے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا تاکہ ہم اس کو لٹکا کر کے یہاں وہاں فلاں دیوار پر، فلاں دکان پر، فلاں مکان پر لگا کر کے اس سے برکت حاصل کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن ہمیں کس چیز کی طرف ابھار رہا ہے، کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوئی فکر ہم میں سے نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر ٹھنڈی کے نام پر نیا گھر بناتے ہیں، فوراً کیا کریں گے؟ کرائے کے حافظوں کو پیسے دے کر کے، چند بچوں کو بلا کر کے تسبیحات پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں وہ ان کو بھی نہیں معلوم۔ چونٹیوں کی یعنی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی رہی، بس پڑھ رہے ہیں لیکن کیا پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم، بس ان کو پیسے سے مطلب ہے، وہ پڑھنا ہے، ایک قرآن ختم کرنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ قرآن خوانی ضروری ہے، قرآن ختم ہو گیا اس کا مطلب ہمارے گھر میں کبھی کوئی برا نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اس وقت پڑھا جاتا ہے جب انسان کی جان کا نکالم، آدمی مر رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، فوراً لوگ قرآن لوٹائیں، قرآن یاسین پڑھو، یاسین پڑھنا شروع، یاسین والقرآن الحکیم پڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم مردے کے سامنے یاسین پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض ہو جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے؟ وہ آدمی جو جاں کنی کا عالم ہے اس کو نہیں معلوم، اس نے جو کچھ کرنا تھا اس دنیا میں کر لیا، اب اس کے بعد وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتا۔ آدمی کی موت کا وقت آ چکا ہے، بالکل آخری منہ پر یعنی موت نکلنے والے ایسے وقت میں اگر وہ توبہ کرے گا، کوئی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ہم جا کر کے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آدمی مر گیا، اب مرنے کے بعد بھی یہ سوالات آتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، ہم ان کی طرف سے اتنے قرآن بخشنا چاہتے ہیں، قرآن بخشوا دیں۔ قرآن کیا ہے کبھی کھول کر کے ہم نے دیکھا نہیں، لیکن بس اس کو بخشوانے کی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ مردے کو اس سے فائدہ ہوگا۔ دنیا میں جب تک تھا، زندہ تھا، کبھی قرآن اٹھا کر کے دیکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ قرآن اس کو فائدہ دے گا۔ لوگ اپنی بچیوں کی، بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، کئی جگہ ایسا دیکھنے کو ملا، جب بیاہ کر کے لے کر کے جاتے ہیں، جب ڈولی اس کی نکلتی ہے، اس کے سر کے اوپر قرآن جو ہے رکھ دیا جاتا ہے، قرآن رکھ دیا جاتا ہے۔ جا رہی ہے بیٹی تو اپنے ساتھ ساتھ خیر بھی لے کر کے جائے۔ کس طرح مذاق ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ۔ کوئی آدمی تعویذ بنا کر کے دھاگے میں لپیٹ کر کے گلے میں لٹکا رہا ہے، کہیں ہاتھ میں، کہیں بازو میں، کبھی پیروں میں لٹکا رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی بھی پریشانی میری زندگی میں نہیں آئی۔ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں مارم ماری ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے مزید آتے ہیں، قرآن کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو سچ ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا۔ تو قسمیں کھانے کے لیے اگر کوئی چیز یاد آتی ہے تو وہ قرآن۔ تو
تو جو بھی لوگ مسلمان ہو کر کے قرآن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا وہ اس کتاب کے لیے خیر خواہ ہیں؟ سچے دل سے بتائیے۔ تو جب تک آپ اس کتاب کے ساتھ خیر خواہی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں، ہر روز سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن ہمارے ضمیر پر، ہمارے دل کے دروازوں پر دستک نہیں ہوتی۔ ہم نہیں سوچتے چلو اچھا آج ہم نے یہ درس سنا، یہ بیان سنا، اب جا کر کے میں سیکھنے کی کوشش کروں گا، اگر نہیں آتا فلاں عالم کے پاس جا کر کے بیٹھوں گا، وقت نکالوں گا، لیکن اس کو سیکھ کر کے سمجھ کر کے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ عہد لے کر کے جو ہے وہاں سے ہوتے ہیں؟ بہت کم۔ یاد رکھیے دین کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں، آپ کے کان کو اچھا لگے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس پر جب تک عمل نہیں کریں گے اس وقت تک اس دین کی باتوں کا کوئی فائدہ آپ نے حاصل نہیں کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، وہاں پر مسجد کے اندر الگ الگ جو ہے جگہ لوگ قرآن یاد کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے نصیحت کی، یا معشر القراء استقیموا، اے قاریوں کی جماعت، استقیموا یعنی سیدھے رہو۔ قاری کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں قاری کہتے ہیں جو تجوید سے پڑھتا ہے، اچھی آواز کے ساتھ، اچھے انداز میں جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کو قاری کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کے زمانے میں قاری اس کو نہیں کہتے، قاری کہتے ہیں جو قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا، اس کا تفسیر جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا جو ہوتا، اچھا خاصا عالم ہوتا، تب جا کر کے اس کو قرآن کا قاری کہا جاتا۔ کہتے ہیں ان سے استقیم، نصیحت کرتے ہوئے، استقامت کہتے ہیں ٹیڑھے پن سے بچ کر کے سیدھا چلنا، اس کو استقامت، بالکل ٹیڑھا نہیں ہونا، بالکل سیدھے رہنا۔ فقط سبقتم سبقا بعیدا، اس لیے کہ تم بہت آگے نکل چکے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر تم غلطی کرو گے، قرآن تو تم پڑھ رہے ہو لیکن قرآن کو سمجھانے میں، قرآن کی تفسیر میں اگر غلط چیز کا سہارا لے گے، غلط چیز بتاؤ گے لوگوں کو، سارے کے سارے لوگ تمہاری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، اور اگر غلطی ہوگی ان سارے لوگ جو تمہارا سن کر کے عمل کریں گے، اگر غلطی ہوگی سارے کے سارے کا گناہ کس کو ملے گا؟ تم کو ملے گا۔ تو یاد رکھنا، سیدھے رہنا، غلطی مت کرنا۔ فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اگر تم اس راستے میں چلتے ہوئے دائیں بائیں مڑ گئے، سمجھ جاؤ گمراہ ہو جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں قرآن کی تفسیر، آج دیکھیے یوٹیوب کے اندر بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے، ایک انسان جو قرآن کی تفسیر سلف سے، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے طریقے پر کرتا ہے، کوئی اس کو سننا پسند نہیں کرتا۔ فلاں شخص ہے ڈاکٹر اسرار صاحب، فلاں شخص ہے انجینئر مرزا صاحب، ارے جب تفسیر کرتے ہیں نا تو مثالیں بہت اچھی دیتے ہیں، فلموں کے بارے میں کہتے ہیں، فلموں کی مثالیں، اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح آج کے زمانے میں جو ہے ہالی ووڈ کی فلمیں نکل رہی ہیں، ایونجرز فلاں ہیں، اس زمانے میں بھی ایسا تھا، یعنی مثالیں آج کے دور سے فلموں سے جڑا کر کے لوگوں کو کہتے ہیں، انٹرسٹنگ، لوگوں کو مزہ آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو بات جو کہتے ہیں نا دنیا سے جوڑ کر کے ہم کو اچھا لگتا ہے، اس لیے فلاں فلاں کی تفسیر اچھی۔ ایک انسان لوگوں کے مزاج کے مطابق، لوگوں کو جو سننا پسند ہے وہی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھے، اور اس میں جو ہے غلط چیزوں کا اختیار کرے، غلط چیزیں سلف صالحین کے منہج کے مطابق وہ تفسیر نہ کرے، اپنی من مانی تفسیر، اپنی عقل سے کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز سے تشبیہ دے رہا ہے اپنی طرف سے، لہذا وہ شخص بھی گمراہ ہوگا اور جو لوگ بھی وہ سن رہے ہیں وہ آدمی بھی گمراہ ہوگا۔ تو لہذا یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے خیر خواہ یہی ہے کہ اس کی کتاب پر ایمان رکھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، ہو سکے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے قرآن مجید کو یاد کریں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اللہ نے اتنی برکت جو ہے دے رکھی ہے، کبھی اس کو یاد کریے، اس کے بعد آپ اس کا فائدہ خود اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ قرآن کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا سمجھ کر کے اور اس نیت سے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، تب جا کر کے آپ اس کتاب کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں، دو چیزیں میں نے رکھی۔ تیسری چیز للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، رسول کے لیے خیر خواہی کرنا۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نبی، اپنے رسول کے سلسلے میں خیر خواہ نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول کا ہر مسلمان یا ہر انسان خیر خواہ کیسے ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ ایمان رکھنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ ساری چیزوں کو کرنا ہے، کوئی سوال نہیں کرے گا ارے نبی نے کہا ہے، اچھا کیوں کہا ہے؟
نبی نے کہا ہے لیکن ہمارے امام نے ایسا کہا ہے، ہمارے پیر نے، ہمارے فقیر نے ایسا کہا ہے، تو لہٰذا کئی ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو نبی کی باتوں پر کسی اور کی باتوں کو ترجیح دے۔ تو اگر کوئی شخص نبی کی باتوں پر کسی اور کی بات کو ترجیح دے رہا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو کرنا ہی کرنا ہے، آپ سوال نہیں کر سکتے کیوں، کیا، کس لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے، آپ نہیں کریں گے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی۔ اور عبادت کرنے کا جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ عبادت ایسی ایسی کی جائے گی، نماز پڑھیں گے آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہی طریقے پر نماز پڑھیں گے، تبھی جا کر کے آپ رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھنے میں، آپ دیکھیے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اچھا وہ حدیث ہے، اچھا رفع الیدین کی حدیث ہے، آمین زور سے بولنے والی حدیث ہے، فلاں فلاں کی حدیث ہے، لیکن ہمارے امام کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ہمارے امام کے نزدیک وہ حجت نہیں ہے، رسول کا وہ عمل، اس لیے میں نہیں کرتا، تو وہ شخص صحیح معنوں میں اپنے رسول کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کا جو عبادت کا جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسی طریقے پر ایک انسان عبادت کرے گا تبھی وہ نبی کے لیے خیر خواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نمونہ اسوہ ہے، میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کبھی آپ حدیثیں سنتے ہیں ان حدیثوں کو ذہن میں رکھنا، یاد کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا، ضعیف روایت پیش کرتا ہے، تو اگر آپ کو اس حدیث کے بارے میں علم ہے آپ فوراً اس کا رد کریں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، آپ فوراً اس کو بتائیں گے کہ جو حدیث کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے کہتے ہیں جاء ابو تراب النخشبی الی ابی، کہ میرے والد کے پاس ایک آدمی آیا، فجعل ابی یقول، میرے ابا نے اس سے کہا فلان ضعیف فلان ثقہ، کہ فلاں جو حدیث کے اندر جو راوی بیان کرتے جو روایت کرتے ہیں، فلاں جو راوی ہے وہ کمزور ہے، فلاں راوی یہ سچا ہے، اس کی بات لی جانی چاہیے، فلاں کی بات نہیں لی جانی چاہیے، فلاں مکار ہے، فلاں جھوٹا ہے۔ فقال ابو تراب، اس آدمی نے جب یہ سنا کہ یہ لوگوں کے بارے میں ایسے کر، خاص طور پر راوی کے بارے میں جو حدیث کی بات کرتے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، تو انہوں نے کہا یا شیخ لا تختبی العلماء، امام احمد بن حنبل کو کہتے کہ اے شیخ عالموں کی غیبت کرنا اچھی بات نہیں، غیبت مت کرو، آپ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں اچھا نہیں فلاں اچھا ہے؟ فالتفت ابی الیہ یقول، میرے والد اس کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا ویحک ھذا نصیحۃ لیس ھذہ غیبۃ، تمہاری لیے بربادی ہو، یہ نصیحت ہے، یہ کوئی غیبت نہیں۔ نصیحت کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جھوٹی حدیث جھوٹی بات آپ کے سامنے پیش کرے اور آپ خاموشی اختیار کریں، ہوگا کیا؟ وہ اس کو حجت بنا کر کے اس پر عمل کریں، اور ہر جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر کے لوگ دین کے اندر ایسی ایسی گمراہیاں، ایسی ایسی بدعتیں، ایسے ایسے گمراہ کے کام جو شروع کریں گے جو دین کا حصہ نہیں، یہ کہہ کر کے نبی نے کہا نبی نے کہا نبی نے کہا، جبکہ وہ چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ پر بہت سارے میسیجز آتے ہیں، ان میسیج میں حدیث کا حوالہ دے کر کے کوئی اچھی بات کہی جاتی تو کیا کرتے لوگ؟ اچھا بات تو بہت اچھی لگی، فوراً اس کو فارورڈ کر دیتے، کیوں؟ وہ بات آپ کو اچھی لگی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا وہ صحیح ہے نہیں ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ نبی نے کہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ہی ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مشہور معروف ہے کہ نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، یعنی شیعہ کی طرف سے یہ حدیث پھیلائی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کتنا ہے، کہ اگر آپ کو دین لینا ہے تو صرف اور صرف حضرت علی سے۔ اس طرح ایک انسان یہ ساری چیزیں جو اچھی اس کو لگتی ہیں اس کے ذریعے سے ایسی ایسی گمراہی، ایسے ایسے فتنے میں پڑتا ہے، بعد میں وہاں سے اس کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
تو لہذا اگر کوئی شخص حدیث سن کر کے اگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اگر وہ روایت صحیح نہیں ہے، آپ اس کا رد کریں گے، اس لیے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جھوٹی بات آپ منسوخ کریں گے کہ رسول نے کہا، جبکہ رسول نے ایسا نہیں کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے اور ایسی بات کہے اور یہ کہے کہ میں نے کہا جبکہ وہ بات میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائے۔ اللہ اکبر۔ لہذا وہ لوگ جو جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر کے، جھوٹی حدیثوں کا سہارا لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے۔ تو لہذا یاد رکھیے، رسول کے لیے نصیحت، رسول کے لیے جب تک ہم خیر خواہ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب بھی نام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ سارے کے سارے ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے، جن کو کر کے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، دو چیز باقی ہیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں۔ چوتھی چیز خیر خواہ ہم کو ہونا ہے وہ ہے ائمہ کے لیے۔ ائمہ یعنی امام کہتے ہیں، یعنی حکمران، بادشاہ، کہیں کا ذمہ دار، اس کو کہتے ہیں امام۔ تو جو کوئی بھی مسلمانوں کا امام ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری اس کے ماتحتی میں، اس کے انڈر میں ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو خیر خواہ ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے تو لہذا آپ اس کی اصلاح کی فکر کریں گے، آپ ہمیشہ اس کے بارے میں خیر خواہی کریں گے۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے عہدے پر ہے، چاہے وہ خلیفہ ہے، چاہے گورنر ہے، چاہے امیر المؤمنین ہے، اپنی گلی کا ذمہ دار ہے، اس کی خیر خواہی چاہنا اور اس کے لیے دعائیں کرنا کہ اے اللہ جو کام اس کے ذمہ دیا گیا ہے، اے اللہ اس کو اس میں صحیح کر دے اور اس کو غلطی سے بچا، آپ جو ہے اس کے لیے دعائیں کریں۔ اور اگر وہ حکمران یا بادشاہ یا ذمہ دار ایسا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، اگر وہ چیز معروف باتوں میں ہے، خیر کے کاموں میں ہے، تو لہٰذا آپ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ لیکن اگر وہ غلطی بھی کرتا ہے تب بھی آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، اس کو ہو سکے نصیحت کریں گے، لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ خفیہ انداز میں آپ نصیحت کریں گے۔ ولا ير الخروج عليهم اذا جاروا، اگر وہ حکمران ایسا ہے، وہ بادشاہ ایسا ہے، لوگوں پر ظلم کرنے والا ہے، تب بھی اس کے ظلم کرنے کی وجہ سے آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ ایسا کیوں؟ ایک شخص ظالم ہے پھر بھی آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، وہ اس وجہ سے کہ وہ ظالم جو ہے ظلم کرتے ہوئے اگر آپ اس کے خلاف بغاوت کریں گے، روڈوں پر، راستوں پر آ جائیں گے تو فتنہ اور بھی بڑھ جائے گا، لوگوں کی زندگیاں تہس نہیس ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ لیکن جو حکمران حکم دے گا ایسی چیزوں کا، کفریہ چیزوں کا، کفریہ باتوں کا، شرک کرنے کا حکم دے رہا ہے تو پھر بات الگ ہے، آپ پھر بغاوت کا معاملہ الگ ہو جائے گا۔ تو ایک حکمران اگر وہ غلط کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، تب بھی آپ اس کے خلاف نہیں بولنا ہے، نہ ہی اس کے خلاف خروج کرنا ہے، بلکہ اس کے بارے میں ہمیشہ خیر کی امید رکھنا اور اس کی اصلاح کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا خلق قرآن کے بارے میں، یعنی قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ کے کلمات ہیں، اس قرآن کے جو حروف ہیں یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی صفت نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، قرآن بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو وہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر یہی زور دیا گیا، آپ کو یہی کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے عقیدے سے پھر نہیں سکتا، جو صحیح عقیدہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو وہاں کا جو حکمران تھا، وہاں کا جو خلیفہ تھا، اس نے آپ پر زور ڈالا، آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے کہا کہ میں یہی کہوں گا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو ایسی ایسی تکلیفیں، ایسی ایسی سزائیں دے گی، جن کوڑوں سے آپ کو مارا گیا، علماء کہتے ہیں کہ وہ کوڑا اتنا خطرناک ہوتا، اتنا خطرناک، موٹے تازے تندرست بھاری بھرکم ہاتھی کے اوپر بھی ایک چابک اگر پڑ جائے وہ چنگارنا شروع ہو جائے۔
اتنی خطرناک آواز اور اتنا خطرناک واقعہ ایک ایک ہوتا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر جو ہے مسلسل یہ وار کیے جا رہے تھے، ان کو مارا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کا جو پیچھلے کا حصہ تھا، جو گوشت والا حصہ تھا، وہ مکمل طور پر سڑ چکا تھا۔ شاگردوں نے جب ان کی حالت دیکھی، ان سے رہا نہیں کر، سارے کے سارے لوگ آئے اور کہا آپ بس ایک مرتبہ کہہ دیں وہ خلیفہ کے خلاف ہم بغاوت کریں، روڈوں پر نکل جائیں گے اور اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب پیچھے کا کپڑا ہٹایا تو دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہ پوری پیٹھ کا حصہ سڑ چکا ہے، مار کھا کر۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے پوچھا یہ تم پر جس نے ظلم کیا یہ کون ہے جو اتنا زیادہ ظالم ہے؟ تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آنسو آنے کے بعد انہوں نے دعا دی اللہم اغفر لمعتصم، کہ اے اللہ تو معتصم کے گناہوں کو معاف کرو۔ یہ وہی خلیفہ تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا معاملہ بڑا عجیب ہے، آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، آپ کی پیٹھ کا حصہ سڑ چکا ہے، اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے دعائیہ کلمات استعمال کر رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک حکمران ہے، اور ایک حکمران کے خلاف میں بول نہیں سکتا، بغاوت نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، وہ جو خلیفہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے۔ فرماتے ہیں کہ میں کیسے پسند کروں گا کہ قیامت کے دن میں ایسی حالت میں لایا جاؤں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے میرا کچھ معاملہ باقی رہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے میں نے اس کو، اس کے گناہوں کو، اس کے ظلم سے میں نے معاف کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پائے کے عالم، اتنا ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس قدر ان کو ستایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے چائے کی ٹھپریوں پر، نکڑوں پر، راستوں پر، یہاں وہاں چائے پیتے ہوئے جو حکمران ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ان کے سلسلے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان سنے تو اس کے کان سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ ایسا شخص ہے جو اپنے گھر کو نہیں سدھار سکتا، اس کا گھر کا ماحول دین کا ماحول، دینی ماحول نہیں ہے اس کے گھر میں۔ اس کی بیوی بچے فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی لگی ہوئی ہے، گانے چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، بہائی کی چیزیں، وہ اس کو ڈراتا ہے، بیوی بچے سامنے سے اس کو آنکھ دکھاتے ہیں، اچھا ہم کو ڈرائے۔ یہ ایسا آدمی ہے گھر سے باہر نکلے گا، گلی کا کتا بھی اس سے نہیں ڈرتا، وہ ڈراتا ہے، بھگاتا ہے، وہ نہیں بھاگتا۔ یہ آدمی ایسا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے بھی خلیفہ ہیں، وہ سارے کے سارے صحیح ہو جائے، خود صحیح ہونے کا نام نہیں لیتا اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانیہ، کہ اگر کوئی شخص کسی حکمران کو، کسی بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، فلا يبده علانیہ، تو اس کو کھلم کھلا جو ہے اس کو نصیحت نہ کرے، سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، اس کو تنہائی میں لے کر کے جائے، اگر اس کی طاقت ہے تنہائی میں لے کر کے جا کر کے اس کو نصیحت کر سکتا ہے، یہ افضل ہے۔ فإن قبل منه فذاك، اگر وہ آپ کی نصیحت سن کر کے اپنی غلطی سے رجوع کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ وإلا كان قد أدى الذي عليه، اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو لہذا آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، آپ اس کو ذلیل کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کی غلطیوں کو اچھال کر کے اس کو گالیاں دے کر کے نہیں بیٹھیں گے، آپ کا کام آپ نے کر دیا۔ اسی لیے امام فضیل بن ایاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے ایک دعا ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کرے گا، میں اسے حکمران کے حق میں کروں، کیونکہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی، اس کی اصلاح میں پوری امت کی اصلاح ہے۔ لہذا جو مسلمان کے جو حکمران ہیں ان کے سلسلے میں خیر خواہی ضروری ہے، آپ اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے خیر کا معاملہ کریں، اور جب تک وہ کفر کا یا شرک کا جو ہے کرنے پر نہیں ابھارتا تب تک اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ آخری چیز بتا کر کے میں بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنا۔ عام مسلمانوں کے ساتھ آپ خیر خواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے تو ان کو علم دیں، دین کا نالج دیں، ان کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اس کے رسول کیا ہے، ان کے سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ان کو دین سکھانا چاہیے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اگر وہ شخص دیندار نہیں ہے، بے دین ہے، تو اس کو دیندار بنائیں،
اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کے عقیدے کی اصلاح کریں، اس کو توحید کے بارے میں بتائیں. اگر وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں اور خاموشی اختیار کریں. یاد رکھیے آپ کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ایک مثال دی ہے. وہ مثال یہ ہے کہ مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، کہ اس شخص کی مثال جو برائی کو دیکھتا ہے لیکن رکتا نہیں، اور اس شخص کی مثال جو برائی کرتا ہے رکتا نہیں. دونوں کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کیسے؟ مثل قوم استہموا سفیہۃ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. فصار بعضهم في اسفلها وصار بعضهم في اعلاها، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں تھے اور کچھ لوگ اوپر کے حصے میں تھے. فكان الذي في اسفلها يمرون بالماء على الذين في اعلاها، جو لوگ نیچے رہتے تھے وہ پانی اگر ان کو چاہیے تو اوپر کے حصے میں ان کو پانی ملتا تھا، تو جب بھی ان کو پانی لینے کا ارادہ ہوتا، پانی لینا ہوتا، تو وہ اوپر کے لوگوں سے ان کو پانی مانگنا پڑتا. فتعذوا به، اور یہ بار بار اوپر سے پانی نیچے کی طرف لانا ان کو تکلیف دے گئے، ان کو اچھا نہیں لگا. فاخذ فأسا، تو نیچے والوں نے کیا ارادہ کیا، ایک کام کرتے ہیں بھائی، اوپر چڑھنا اترنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ایک کام کرتے ہیں یہاں سے چھید کر دیتے ہیں، جو کشتی کا جو نیچے کا حصہ ہے وہاں پر چھید کر دیں گے، ڈائریکٹ پانی ہم یہاں سے لے لیں گے. فجعل ينقر اسفل السفینہ، تو انہوں نے اس کو چھید کرنا شروع کیا، پھاڑنا شروع کیا. فاتوه فقالوا، اوپر والوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو کھود رہے ہیں، اس کو پھاڑ رہے ہیں، تو نیچے آئے، آ کر کے کہا مالک، ارے تم کو کیا ہو گیا، تعزیتم بی ولا بد لی من الماء. تو نیچے والوں نے کیا کریں، ہم مجبور ہو گئے، ہم پانی مانگنے کے لیے بار بار ہم کو اوپر آنا پڑتا ہے اور یہ ہم سے اب نہیں ہوگا، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا اپنا اپنا حصہ کھود دیں، وہاں سے ہم پانی حاصل کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ، اگر اسی وقت وہ ان لوگوں کو روکیں گے، کلہاڑی وغیرہ مارنے سے جو بھی کر رہے ہیں کھٹا، اس کو روک لیں گے، انجو، اسی وقت وہ بچ جائیں گے. وَنَجَّوْا أَنفُسَهُمْ، خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے. وَإِنْ تَرَكُوا، اور یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارا کیا جاتا ہے، یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. أَهْلَكُوا، وہ خود بھی برباد ہو گئے، وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ، اور ان کو بھی برباد کریں. ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے، خود بھی ڈوبے دوسروں کو بھی لے کر کے ڈوب جائیں گے. تو لہٰذا آپ یہ مت سوچیے اگر سامنے والا انسان غلطی پر ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، میں دیکھ کر کے خاموش رہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں، ایسا نہیں. اگر سامنے والے کو اگر آپ خیر کی طرف نہیں بلائیں گے، صحیح راستہ اگر آپ نہیں بتائیں گے، ہو سکتا ہے یہی چیز آپ کو گمراہی کا آپ کے جو ہے ذریعہ بنے. آخری چیز بتا کر کے میں بات ختم کروں گا. عبد الرحمن العمری فرماتے ہیں کہ من ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر من مخافۃ المخلوقین، اگر کوئی شخص خیر کی باتیں بتانے سے اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو غلطی اس کو بتا کر کے صحیح راستے پر لانے سے ڈرتا ہے کہ کہیں لوگ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، نزعت منہ ہیبۃ الطاعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہیبت ہے، اس کا جو روب ہے، دبدبہ ہے، جو ڈر ہے، اللہ تعالیٰ ختم کرے گا. فلو امر ولده او بعض موالی لاستخف به، اگر وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو کسی کام کرنے کا حکم دے گا، وہ اس کی بات کو لیٹ لیں گے، اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے، انکار کر دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ آپ کی بات ہمارے لیے کوئی اہمیت والی نہیں. کیوں؟ یہ ماحول اس نے خود کھڑا کیا. ایک آدمی گھر کا ماحول دیکھتا ہے، وہاں پر فلمیں بھی چل رہی ہیں، ٹی وی ہے، گانے چل رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، ماحول ہی ایسا تھا ہمیشہ. اچانک سے اس نے کہا کہ یہ سب بند ہو جائے، فلمیں دیکھنا بند. تم کو شرم نہیں آتی فلمیں دیکھتے ہو، گانے سنتے ہوئے؟ لیکن وہ بھی فلمیں دیکھتا تھا، وہ بھی سیریل دیکھتا تھا، وہ بھی بیٹھ کر کے ساری چیزیں کرتا تھا. اچانک آ کر کے بولے کہ تم کو شرم نہیں آتی، تو سامنے والے کیا کہیں گے؟ چاہے اس کا اپنا بچہ ہی ہو، آپ کو کہاں سے شرم آئی تھی، اس سے پہلے جو ہم کو شرم آئی تھی. تو یہ معاملہ آج لوگوں کا بن چکا ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھتے ہوئے اسی وقت اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے، اسی وقت لوگوں کو نہیں روکیں گے، تو لہٰذا ایک وقت ایسا آئے گا آپ چاہیں گے روکنا، ان کو صحیح راستے پر لانا، وہ نہیں آئیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو دبدبہ ہے، جو ڈر ہے، لوگوں کے دلوں سے چھین لیتا، ختم کر دیتا. حضرت بلال سعد جو تابعی ہے کہتے ہیں اخلک کلما لقیک ذکرک بحظک من اللہ، ایسا آدمی، ایسا تمہارا بھائی جب بھی آپ سے ملاقات کرتا ہے ہمیشہ
اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کی ذمہ داری کے بارے میں، بھائی آپ نے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی آپ نے، اچھا آپ نے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کتنی کی آپ نے، ہمیشہ دین کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہے۔ ایسا شخص بہت بہتر ہے اس بھائی سے، اس آدمی سے جب بھی آپ سے ملتا ہے ہمیشہ 1 دینار آپ کو دیتا ہے، ہمیشہ پیسے آپ کو آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، ہر دن آپ کو پیسے دے رہا ہے، اس آدمی سے بہتر ہے وہ آدمی جو آپ کو دین کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو علماء دین پھیلاتے ہیں، دین کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جو کام ہوتا ہے وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، اصل کام لوگوں کی خیر خواہی کا کام ہے، سوشل ورکنگ، فلاں جگہ پر ہاسپٹل قائم کیا جائے، غریبوں کی امداد کی جائے، راشن پیکٹ جو ہے ان کے لیے بٹوائے جائیں، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے جائیں، فلاں کی جائے، کالجز بنائے، صحیح ہے، سب صحیح ہے، لیکن اس کام کو اتنا آگے بڑھا دینا اور یہ کہنا کہ دین کا کام یہ بعد میں آتا ہے، اصل کام لوگوں کی مدد کرنا ہے، تو بہت بڑی گمراہی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر تمہارے باتوں سے ایک آدمی بھی صحیح راستے پر آ گئے، ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گئے، ایک آدمی بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ سرخ اونٹ، لال اونٹ اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے کہ تمہاری ایک بات کے ذریعے سے کوئی آدمی آ گیا تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا دین کے اوپر توجہ دیجیے، اگر کہیں پر گمراہی عام ہو رہی ہے، کہیں پر شرک ہو رہا ہے، کہیں پر بدعتیں انجام دی جا رہی ہیں، کہیں پر گمراہیاں سر عام ہو رہی ہیں، تو ایسے وقت میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں جس طرح خیر خواہی پر ہوں، میں جس طرح اللہ کو راضی کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو جائے، وہ بھی توحید پرست ہو جائے، وہ بھی شرک سے توبہ کر کے صحیح راستے کی طرف آ جائے۔ آپ کی یہی فکر اور یہی سوچ ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ چند باتیں آج کے درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کو ہر قسم کے بغض سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے، دشمنیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف رکھے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اگر کوئی شخص ہمارے سامنے حق لاتا ہے، حق پیش کرتا ہے، تو ایسے وقت میں اس حق کو قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی پوری زندگی سلف کے منہج کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔